بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث پاک پر ہم غور کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کیسی بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم طلوع آفتاب سے پہلے سحر کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب سحری کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم صرف سحری کر لیتے اور روزہ رکھنے کے لیے ہمارے پیٹ میں کچھ کھانا آ جاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو یہ حکم دیا اور اپنی طرف سے اس میں برکت کی وضاحت بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی سحری کرے گا اس کا پیٹ بھرے گا، لیکن سنت کی نیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کے سبب اسے سحری کھانے پر ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحر کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، کچھ نہ کچھ پی لیا کرو۔ چنانچہ ایک طویل حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی ایسے وقت میں اٹھتا ہے کہ سحری کے وقت ختم پر ہے، اب اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، آیا میں کچھ کھاؤں یا بھوکا رہوں یا پھر روزہ چھوڑ دوں۔ تو اس کے لیے بھی یہاں ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحری کے موقع پر اگر آپ کبھی تاخیر سے اٹھ بھی جائیں تو اس حدیث پہ عمل کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو پی لیجیے، یا پھر 2 کھجور ہی کھا لیجیے، 2 نوالے ہی کھا لیجیے، لیکن بھوکے پیٹ نہ رہیں، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی برکت، وہ برکتیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہیں، اللہ پوری زندگی برکتیں دکھاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک سنت پر چلنے پر جو برکت ہوگی اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے روزے کا جو اجر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں جب ہم سحر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا کریں گے، تقویت عطا ہوتی ہے۔ یہ ہے برکت کا مطلب کہ روزہ رکھنے کی وجہ کے لیے جو سحر کرتے ہیں اللہ انہیں دن بھر کے روزے میں تقویت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی روایات میں موجود ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان سحری کا کھانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے سحری کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، یا پھر ان کے بعد جو شکل ہوتی تھی ہم سے مختلف ہوتی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام سے ہم کو یہ خبر ملی اور سچی خبر ملی کہ یہود و نصارہ اور تمہارے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے۔ چنانچہ ہم کو سحر کے موقع پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سحر کو کبھی نہ چھوڑیں، اور سحر کا جو وقت ہے اس وقت میں سحر کریں۔ بعض اوقات لوگ رات میں 11-12 بجے کچھ کھا لیتے ہیں اور سحر نہیں کرتے، حالانکہ سحری کے وقت میں سحر کرنے میں جو برکت ہے اللہ نے اس کی عجیب و غریب برکت رکھی ہے۔ چنانچہ جو وقت رات میں 2-2:30 بجے سے لے کر سحر کا جو وقت ہے ہمارے لیے رات میں 12 کے بعد کم سے کم قریبی وقت میں سحر کریں، تاکہ ہمارے لیے دن بھر کا روزہ رہنا آسان ہو اور ہم اعمال رمضان پر جمنے میں ہم کو سہولت عطا ہو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ رات میں کھا کر سو جاتے ہیں اور سحر نہیں کرتے، انہیں ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ سحری کی برکت سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ سحری کی یہ فضیلت ہے، اور سحری کا جو وقت ہے اس کے بارے میں ہمارے سامنے یہ بات آ جانی چاہیے کہ جس وقت میں ہمارے پاس سائرن بجا دیا جاتا ہے اس وقت ہم سحری کرنا بند کر دیں۔ یہ عمومی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کے بعد کا جو وقت ہے اذان تک بعض لوگ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہم کو مل جائے گا، لیکن غفلت ہوتی ہے، ان اوقات میں بڑا مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش پوری اس بات کی کریں کہ جیسے ہی سائرن بجے ہمارا تمام
तमाम खाने पीने का जो काम काज है वो सब ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा अहम मसला इसमें यह है कि अगर किसी मर्द को बसा औक़ात ऐसा होता है कि सहर में उठे हैं और गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है, तो गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में, जनाबत की हालत में अगर कोई ऐसा इतना वक्त नहीं है कि वो गुस्ल नहीं कर सकता, तो वो पहले सहर कर ले, उसके बाद में गुस्ल करे, फिर उसके बाद फजर की नमाज को जाएं। ये समझकर कि गुस्ल किए बगैर हम सहर नहीं कर सकते, ये सोचकर अगर रोज़ा छोड़ दिया जाएगा तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर ताख़ीर से उठें और सहर नहीं कर पाए, रोज़ा छोड़ दिया गया तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। भूखा रहने से नुकसान कुछ नहीं होगा, रोज़ा बहरहाल रहना है, रोज़ा छोड़ना किसी हाल में जायज़ नहीं है। लिहाजा सहरी का हम एहतमाम करें, सहरी की बरकतों को लूटें, सुन्नत नबवी पर अमल करने के बरकत को देखें। और इसी तरीके से पिछली हमारी जो वीडियोस हैं, करिश्मे कुरान यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उस पर आप रमज़ान कैसे गुजारें इस उन्वान के ज़िम्न में मुख्तलिफ अनावीन के तहत बातें आ रही हैं, उनको भी देखिए, अगली आने वाली वीडियोस को भी देखें और उम्मत मुस्लिमान में इस पैगाम को फैलाएं। अल्लाह हम तमाम को तौफीक अमल नसीब फरमाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।